اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کما لا انہایت لکمالک وعدد کمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب، ان کا طعام یعنی کھانا تم پر حلال کر دیا گیا ہے، اور تمہارا طعام یعنی کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن مومن عورتیں اور اہل کتاب کی بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، جبکہ تم ان کو ان کے حق مہر ادا کر دو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، اور نہ کسی عورت سے خفیہ آشنائی کرو، اور جو کوئی قانون اسلام کا انکار کرے گا اس کے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، الیوم سے مراد نزول آیت کا دن اور اس کے بعد آنے والا قیامت تک کا زمانہ ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں لوگوں کے سوال کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے شکاری جانوروں اور پرندوں کے ذریعے پکڑے گئے شکار کو چند شرائط کے ساتھ حلال قرار دیا تھا۔ اب مذکورہ آیت مبارکہ میں مختصر طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ تمام حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ محرمات کے بارے میں بھی گزشتہ آیات میں تفصیلاً ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نص قرآنی سے حرام قرار دے دی ہیں، یا پھر سنت کے اعتبار سے جو حرام یا مکروہ قرار دے دی گئی ہیں، ان کے علاوہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ناظرین، طیبات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ان چیزوں کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے محرمات کے مقابلہ میں صراحتاً حلال فرما دیا ہے، اور دوسری قسم کی طیبات وہ اشیاء ہیں جن میں کسی قسم کی خباثت یا نجاست موجود نہ ہو۔ اس کا ذکر گزشتہ آیات کی تفصیلات کے سلسلہ میں کر دیا گیا ہے۔ بظاہر تو ہر حلال چیز پاکیزہ ہی ہوگی، مگر اس میں بھی ایک درجے کا فرق ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، لیکن وہ اپنی اندرونی خباثت کی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے روا نہیں۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی بکری کو شرعی طریقہ سے ذبح کیا، اب اس کے لیے یہ قطعاً حلال ہے، مگر جو شخص وہی گوشت چوری کر کے لے جائے تو اس کے لیے وہ طیب گوشت بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس میں غیر کا حق غصب کیا گیا ہے، اور ارتکاب سرقہ کی وجہ سے اس میں باطنی خباثت پیدا ہو گئی ہے۔
اسی پر قیاس کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے حاصل کی ہوئی ہر قسم کی چیز حرام ہوگی، خواہ اسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے رکھا ہو۔ اگر ایسی چیز فی نفس ہی حلال ہوتی ہے مگر اپنے اندر پیدا شدہ خرابی کی بنا پر مکروہ تحریم میں داخل ہو جاتی ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب، ان کا طعام یعنی کھانا تم پر حلال کر دیا گیا ہے، اور تمہارا طعام یعنی تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک طعام یعنی کھانے سے مراد ذبیح جانور ہیں۔ حضرات عبداللہ بن عباس، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرات قتادہ، سدی، ضحاک، مجاہد رحمۃ اللہ علیہم سے یہی منقول ہے، کیونکہ دوسری قسم کے کھانوں میں اہل کتاب اور بت پرست مشرکین سب برابر ہیں۔ روٹی، آٹا، دال، چاول، پھل وغیرہ جیسی چیزوں میں ذبح کی ضرورت نہیں، وہ کسی بھی جائز طریقہ سے حاصل کی گئی ہوں تو مسلمانوں کے لیے ان چیزوں کا کھانا حلال ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں جس کھانے کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ ذبیح ہے، یعنی ذبح کی ہوئی چیز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور اہل کتاب دونوں کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، چنانچہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ تم اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہو اور اہل کتاب تمہارا ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ ناظرین، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر بن شمس الدین القرطبی، المشہور امام قرطبی مفسر و محقق گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ طعام ہر کھانے کی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جن میں ذبائح بھی داخل ہیں، یعنی ذبح کیے ہوئے جانور بھی داخل ہیں، اور اس آیت میں طعام کا لفظ خاص ذبائح کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اکثر علماء تفسیر کے نزدیک اہل کتاب کے طعام میں سے جو چیزیں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں وہ اس عمومی خطاب میں داخل نہیں۔ علماء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ چیزیں جن کو ذبح کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلا وہ کھانا جن میں تصرف نہیں کرنا پڑتا جیسے میوہ اور گندم وغیرہ، اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اس میں کسی کا مالک بننا چندہ مضر نہیں۔ البتہ وہ کھانا جس میں انسان کو کچھ عمل کرنا پڑتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، مثلا آٹے سے روٹی بنانا، زیتون سے تیل نکالنا وغیرہ۔ اگر کوئی کسی کافر کی ایسی کسی چیز سے بچنا چاہے تو صرف تبھی کراہت کی بنا پر ہوگا، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں ذبح کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے دین اور نیت کی ضرورت ہے۔ تو اگرچہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ کافر کی نماز اور عبادتوں کی طرح اس کا عمل بھی قبول نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص طور پر ان کے ذبائح حلال کر دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نص نے اس مسئلہ کو خلاف قیاس ثابت کیا ہے۔ ناظرین، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان کے مدعی ہیں، گو کہ ان کی تحریفات نے ان کے دعوے کو مجروح کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لیکن کسی بت پرست مشرک کی نسبت وہ کسی آسمانی نبی اور رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جن کتابوں پر ان کا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہیں۔
اس بنا پر وہ تمام کفار میں سے ایسی قومیں ہیں جن کا ذبیحہ جائز قرار دیا گیا ہے، ان کی عورتوں سے نکاح حلال قرار دینے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ تحریفات ہونے کے باوجود ان کا مذہب بھی اسلام کے عین مطابق ہے، یعنی وہ ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا عقیدتاً ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بغیر جانور کو مردار اور حرام سمجھتے ہیں۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومن عورتیں۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں محصنات کا لفظ آیا ہے جس کے معنی عربی لغت و محاورہ کے اعتبار سے دو ہیں، ایک آزاد جس کا مقابلہ کنیزیں ہیں، اور دوسرے عفیف و پاک دامن عورتیں۔ لغت کے اعتبار سے اس جگہ بھی دونوں معنی مراد ہیں، اسی لیے علماء تفسیر میں سے حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ محصنات کی تفسیر حرائر کی ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ اہل کتاب کی آزاد عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، کنیزیں حلال نہیں۔ ناظرین، جمہور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم، تابعین کرام اور علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک اس جگہ محصنات کے معنی عفیف یعنی پارسا اور پاک دامن عورتوں کے ہیں، اور مراد آیت کی یہ ہے کہ جس طرح عفیف یعنی پارسا اور پاک دامن مسلمان عورتوں سے نکاح جائز ہے، اسی طرح اہل کتاب کی عفیف یعنی پارسا اور پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ محصنات کا معنی ہے پاک دامن۔ یہاں مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو حسن و دولت کی وجہ سے شادی نہ کرو، بلکہ عفت و پاک دامنی کے زیور سے جو مزین ہو اس کے ساتھ شادی کرو۔ یہی ایک ایسی محکم بنیاد ہے جس پر گھر کی جو عمارت اٹھائی جائے گی وہ زندگی میں پیش آنے والے سارے حادثات اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے گی۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اہل کتاب کی بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یہاں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نیک عورتوں سے بھی تم شادی کر سکتے ہو۔ بعض علماء کے نزدیک صرف ان کتابی عورتوں سے شادی کی اجازت ہے جو مملکت اسلامیہ کی رعایا ہوں۔ دارالحرب میں یعنی جنگ کے دوران میں رہنے والی کتابی عورتوں سے اجازت نہیں۔ احناف کے نزدیک حرام تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہے، لیکن بعض علماء نے ہر کتابی عورت سے نکاح کی اجازت دی ہے، خواہ وہ مملکت اسلامیہ کی رعایا ہو یا دارالحرب کی باشندہ ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن نے جو حلال فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کا صرف یہودی یا نصرانی ہونا ان کی حرمت کا باعث نہیں، لیکن اگر اس کی وجہ سے خرابیاں روح پذیر ہوتی ہوں تو حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی پھر ناجائز ہوگا۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ایسی عورتوں سے شادی کی ان کے گھروں میں وہی طرز معاشرت داخل ہو گئی، وہی بے پردگی، وہی غیر مردوں سے عام اختلاط، اسلامی عبادات سے بے رغبتی اور اخلاق و آداب سے بے رخی، اور پھر یہی اثر ان کی اولادوں میں بھی چلا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں کہ یہودی و نصرانی عورتوں نے مسلمانوں کے ایسے راز اپنی قوم تک پہنچائے جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اس لیے اگر ان وجوہات کے باعث ایسی عورتوں سے نکاح کرنے پر پابندی لگا دی جائے تو عین حکمت ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کو ان کے حق مہر ادا کر دو۔
नाज़रीन, इस सिलसिला में पहले भी पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 236 और 237 के सिलसिला में हक महर की मुकम्मल तफसीलात जिक्र की जा चुकी हैं। यहाँ भी पाक दामन औरतों के हक महर अदा करके उनसे निकाह करने का हुक्म दिया गया है। निकाह के वक्त जो रकम मर्द अपनी औरत के लिए मखसूस करता है, खा वो नकदी की सूरत में हो या बाद में अदायगी के वादा के मुताबिक तय हो, वह महर कहलाता है। इस्लाम ने मर्द पर घर के खारजी और माली अमूर की जिम्मेदारी डाली है, जबकि औरत पर घर के दाखिली अमूर की जिम्मेदारी है। मर्द उसूली तौर पर औरत के अखराजात का जिम्मेदार है और निकाह को एक जिम्मेदारी के तौर पर कबूल करता है और उसकी कबूलियत की निशानी महर है और इसे अज़दवाजी मसला का एक अहम जुज़ करार दिया गया है। चुनांचे हुक्म यह है कि खा तुम पाक दामन मोमिन औरतों से निकाह करो या अहले किताब की पाक दामन औरतों से, दोनों सूरतों में हक महर अदा करना जरूरी है। नाज़रीन, हक महर की कितनी अक़साम है और यह कितना होना चाहिए, इस बारे में भी तफसीलात पहले मैं बयान कर चुका हूं आपकी खिदमत में। मोहसिनीन गैर मुसाफिहीन, इस हाल में कि निकाह में लाने वाले हो, ना कि बदकारी करने वाले। कुरान मजीद ने मर्द और औरत के जिनसी ताल्लुकात के के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। मुसाफिहीन का मादा सफ़ुन है, जिसका मतलब है अपने मादा मनविया को यूं ही बहा देना या गिरा देना या ज़ाया कर देना। यानी अगर ये इख्तलात महज मादा को निकालने के लिए है, जिसे शहवत रानी कहते हैं, यानी जिनसी इश्तिआल की तस्कीन, ज़िना का मकसद भी यही होता है, तो ये नाजायज़ है। और अगर इस मकसद ये है कि इस तरह मादा मनविया यानी इस्तक़रार हमल की रूह से महफूज हो जाए और यूं ही बहकर ज़ाया ना हो जाए, तो ये इख्तलात जायज़ है। इसे निकाह कहते हैं। चुनांचे अरबों में निकाह के मुकाबला में लफ्ज़ सिफ़ाह आता है। नाज़रीन, अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहसिनीन का मानी मुताफ़िफ़ीन अन ज़िना किया है, यानी पाक बाज बनते हुए। वो फरमाते हैं कि इन कलिमात से निकाह की गर्ज व गायत की तरफ इशारा है। अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मोहसिनीन से मुराद हैं पाक दामन बाइफ़्फ़त औरतें, क्योंकि इफ़्फ़त फाशात यानी बेहयाई और जिना से शर्मगाह को मलामत व अजाब से नफ्स को बचाने और महफूज रखने का नाम है। वला मुत्तखिज़ी अखदान, और ना किसी औरत से खुफिया अशनाई करो। नाज़रीन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पाक दामन औरतें वही हैं जिनमें इससे पहले बयान की गई दोनों सिफात मौजूद हों। निकाह को मुसनद से मुक़य्यद करने से मुराद बहुत बेहतर सूरत का अजहार है। अफजल यह है कि मुसनाद से निकाह करो और इसका बाकायदा ऐलान करो। इस्लाम में ज़ाहिरन बदकारी भी मना है और खुफिया तौर से औरत मर्द की आशनाई और इख्तलात भी सरीहन मना है। मौजूदा दौर में जवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मोहब्बत की पींगे बढ़ाना मायूब नहीं समझते। इसी नाम निहाद मोहब्बत के चक्कर में वो एक दूसरे से इतने करीब हो जाते हैं कि मुआनिका से बढ़कर इख्तलात की हद को जा पहुंचते हैं और नतीजा के तौर पर एक लंबी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं। यही हाल बड़ी उम्र के खातीनों हजरात का है, जिनमें शादीशुदा लोग भी शामिल हैं। बाज़ मर्द हजरात अपनी बीवियों को छोड़कर इर्द गिर्द की खातीन में दिलचस्पी लेने लगते हैं और नाजायज मुरासम बढ़ाकर बड़ी गंभीरता में मुब्तला हो जाते हैं। फिर इस गुनाह को वो गुनाह नहीं समझते। मज़कूरा आयत के इस हिस्सा में अल्लाह ताला का यही मंशा है कि ऐसी दोस्ती, यारी, नाजायज मुरासम से परहेज करो। अल्लाह ताला ने एक से ज्यादा 4 तक खातीन से शादी करने की इजाजत दे रखी है। फिर इसी वजह से शरन मुजर्रद जिंदगी गुजारना भी मायूब समझा जाता है।
یعنی بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے زندگی گزارنے کو مجرد کہتے۔ چنانچہ حکم یہی ہے کہ صحیح اور قانونی طریقہ سے علل اعلان نکاح کر کے خواہش نفس پوری کرو اور خفیہ طریقہ کی بدکاری سے اجتناب کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے اور اس سے اجتناب نہیں کیا جا سکتا، ان کی حدود کو نہیں پھلانگا جا سکتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کوئی قانون اسلام کا انکار کرے گا اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ان بنائے ہوئے قوانین کو توڑے گا، جو ان سے انکار کرے گا، تو ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وہ اس دنیا میں بھی عذاب، مصیبت اور تکلیف کا مزہ چکھے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے دن بھی وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی قیامت سے اب تک کوئی یہودی ہو یا نصرانی یا کوئی اور دین والا میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ دوزخی ہے۔ ناظرین، کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے، اور قرآن مجید کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔